بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم سبق نمبر 16 کی مشق حل کریں گے۔ ہماری مشق کے اندر سب سے پہلے سوالات ہیں، تو آئیے ان سے ابتدا کرتے ہیں۔ الاسئلۃ، سوالات۔ سب سے پہلا سوال ہے المطلق بدون حمزۃ الوصل کم بابا لہ؟ ملحق کے اندر حمزہ وصلی کے بغیر آنے والے ابواب کی تعداد کیا ہے؟ حمزہ وصلی کے بغیر مطلق کے ابواب کی تعداد 5 ہے۔ باب افعال، باب تفعیل، باب مفاعلہ، باب تفاعل اور باب تفاعل۔ صرف باب الافعال بعد بیان علامتہ، باب افعال کی گردان پڑھیے اس کی علامت کو بیان کرنے کے بعد۔ باب افعال کی علامت یہ ہے کہ ماضی اور امر کے صیغے کے اندر ابتدا میں حمزہ وصلی واقع ہو اور علامت مضارع مضموم ہو، یعنی اس پر پیش ہو۔ اس کی گردان پڑھ لیتے ہیں۔ اسمع یسمع اسماعا فهو مسمع، واسمع یسمع اسماعا فذاك مسمع، الامر منه اسمع والنهي عنه لا تسمع، والظرف منه مسمع مسمعان مسمعات۔ ہمارا تیسرا سوال ہے الحمزۃ القطعیۃ سقطت فی صیغۃ الواحد للمتکلم لأجل کراہۃ اجتماع الحمزتین فلماذا سقطت فی الصیغ الاخرى؟ کہتے ہیں واحد متکلم مضارع کی صیغے کے اندر تو حمزہ قطعیہ اس لیے ساقط ہوئی کہ وہاں پر دو حمزہ اکٹھے ہو گئے تھے اور دونوں کا اکٹھا ہونا یہ ناپسند تھا، ٹھیک نہیں تھا۔ تو بقیہ صیغوں کے اندر ہم نے اس حمزہ قطعیہ کو کیوں ساقط کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے دیگر صیغوں سے حمزہ قطعیہ کو اس صیغے کی موافقت کی وجہ سے ساقط کیا ہے۔ اگلا سوال ہے بین علامت باب التفعیل اولا واذکر اوزان مصدره مع الامثلة ثانیا۔ کہہ رہے ہیں پہلے باب تفعیل کی علامت بیان کیجئے، اس کے بعد مثالوں کے ساتھ اس کے مصدر کے اوزان بھی ذکر کیجئے۔ باب تفعیل کی علامت یہ ہے کہ اس باب کے اندر عین کلمہ مشدد ہوتا ہے اور اس کے فا کلمہ سے پہلے تا نہیں ہوتی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے مضارع کے صیغے کی جو علامت ہوتی ہے، یعنی علامت مضارع، وہ مضموم ہوتی ہے، اس پر پیش ہوتی ہے۔ اس کے مصادر کے اوزان، سب سے پہلا وزن ہے فعال، جس کی مثال کتاب میں کذاب دی گئی۔ دوسرا وزن فعال مثل سلام و کلام۔ تیسرا تفعیلۃ مثل تذکرۃ۔ چوتھا تفعال مثل تکرار، اور پانچواں التفعیل مثل التصریف۔ ہمارا پانچواں اور آخری سوال ہے لماذا جعلت الالف واوا فی صیغ الماضی المجہول؟ ماضی مجہول کے صیغوں کے اندر الف کو واو کے اندر کیوں منتقل کیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے الف سے پہلے ماضی مجہول کے صیغوں کے اندر پیش آتی ہے، تو اس پیش کی وجہ سے اس الف کو ہم واو کے اندر منتقل کرتے ہیں، اس لیے ماضی مجہول کے صیغوں کے اندر الف کے بجائے واو آتی ہے۔ اگلا سوال ہے التمارین عین باب کل مصدر بعلاماته ثم صرفها مجریا بقواعدها التي تجری فی صیغها۔ ہر مصدر کا باب بیان کیجئے اس کی علامات کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد قواعد کا اجرا کرتے ہوئے جو صیغوں میں قاعدے جاری ہوتے ہیں اس کی گردان پڑھیں۔ میں ایک مصدر کو اس کی علامت کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں اور اس کی گردان بھی پڑھ دیتا ہوں، دیگر تمام مصادر کی گردان آپ خود پڑھ لیں۔ الاخراج، یہ باب افعال کا مصدر ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ اس کی ابتدا میں حمزہ قطعی ماضی اور امر کے صیغوں میں پایا جاتا ہے اور اس کی علامت مضارع مضموم ہوتی ہے۔ اس کی گردان پڑھ دیتا ہوں۔ اخرج یخرج اخراجا فهو مخرج، واخرج یخرج اخراجا فذاك مخرج، الامر منه اخرج والنهي عنه لا تخرج، والظرف منه مخرج مخرجان مخرجات۔ اگلا مصدر ہے الاجلاس، یہ بھی باب افعال سے ہے۔ الاخبار، یہ بھی باب افعال سے ہے۔ الترغیب، یہ باب تفعیل سے ہے۔ التقدیس، باب تفعیل سے ہے۔ التحویل، باب تفعیل کا مصدر۔ ترمیۃ، یہ تفعیلۃ باب تفعیل کا مصدر ہے۔
تذکرۃ یہ بھی تفعیلۃ باب تفعیل کا مصدر ہے، المحاربۃ یہ باب مفاعلہ کا مصدر، الملازمۃ یہ بھی باب مفاعلہ کا مصدر، اور الموازنۃ یہ بھی باب مفاعلہ کا مصدر ہے۔ اگلا سوال ہے حل الصیغ التالیۃ، آنے والے صیغوں کو حل کیجیے۔ ان میں سے چند صیغے میں حل کر دیتا ہوں۔ انصتنانی یہ صیغہ جمع مؤنث حاضر فعل امر معروف بانون ثقیلہ باب افعال سے ہے۔ اس کے بعد ہے مرشدات، یہ صیغہ جمع ظرف کا ہے۔ لا تخبرن یہ صیغہ واحد مؤنث حاضر فعل ہی معروف بانون ثقیلہ باب افعال سے ہے۔ عذبتما صیغہ تثنیہ مذکر حاضر فعل ماضی معروف باب تفعیل سے ہے۔ لیقربن یہ صیغہ جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف بانون ثقیلہ باب تفعیل سے ہے۔ دیگر صیغے میں پڑھ دیتا ہوں، ان کو آپ خود حل کر لیں۔ لم یجالسن منازعتان لن یشارکن لا تعجلن، ان صیغوں کا آپ خود حل کر لیجئے۔ ہمارا اگلا سوال ہے استخرج الافعال والاسماء من الجمل التالیۃ ثم اذکر وزن کل منها، آنے والے جملوں سے افعال اور اسماء کو نکالیں اور ان کا وزن بھی ذکر کریں۔ تو ہم آنے والے جملوں کے اندر ان تمام اسماء اور افعال کو معلوم کرتے ہیں جو ہم نے اس سبق کے اندر پڑھے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ ہے ان ھذا لشیء یراد، اس کے اندر صیغہ ہے یراد، یہ باب افعال سے مضارع مجہول کا صیغہ ہے۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا یہ بھی باب افعال سے امر حاضر کا صیغہ ہے، اور آتوا الزکاۃ اس کے اندر آتو یہ بھی باب افعال سے امر کا صیغہ ہے۔ کلا انہا تذکرۃ، تذکرۃ یہ مصدر ہے باب تفعیل کا۔ وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اس کے اندر ابشروا یہ باب افعال سے امر کا صیغہ ہے، اور توعدون یہ بھی باب افعال سے مضارع مجہول کا صیغہ ہے۔ الذی علم بالقلم، علم یہ باب تفعیل سے ماضی کا صیغہ ہے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، نسبح اور نقدس یہ دونوں باب تفعیل سے مضارع کے صیغے ہیں۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، بشر یہ باب تفعیل سے امر کا صیغہ ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، قاتلوا یہ باب مفاعلہ سے امر کا صیغہ ہے۔ الہاکم التکاثر، اس کے اندر الہا یہ باب افعال سے ماضی کا صیغہ ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، لا یؤاخذ یہ باب افعال سے مضارع منفی کا صیغہ ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، أَمَاتَ اور أَحْيَا یہ دونوں باب افعال سے ماضی کے صیغے ہیں۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، توصیةً یہ باب تفعیل سے مصدر ہے۔ اعجبنی نجاح صدیقی، اعجب یہ بھی باب افعال سے ماضی کا صیغہ ہے۔ اکبرت جارنا لنزاہتہ، اکبرت یہ باب افعال سے ماضی کا صیغہ ہے۔ تو یہ چند جملے میں نے حل کر دیے ہیں، بقیہ جملوں کے اندر آپ خود افعال اور اسماء کی تخریج کر لیں۔ ہمارا اس مشق کا آخری سوال ہے ہذه مثالین تحت كل باب من الابواب المذکورۃ، سبق میں ذکر کیے گئے تمام ابواب سے متعلق دو مثالیں بیان کیجیے۔ یہ سوال بھی آپ خود حل کریں گے۔ باب افعال، باب تفعیل اور باب مفاعلہ سے دو مثالیں آپ نے لانی ہیں۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے سبق نمبر 16 کی مشق حل کی ہے۔ جو حصہ مشق حل نہیں کیا گیا وہ آپ کی مشق اور تمرین کے لیے ہے۔ آپ اپنے اس سبق کو سمجھنے کی بنیاد پر اور مشق کے اندر جو جملے ہم نے حل کیے ان کی بنیاد پر بقیہ صیغوں کو خود حل کریں گے۔ تو ہمارا 16واں سبق بھی مکمل ہو گیا۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم سبق نمبر 17 پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل کو آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔